بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مجوسی کا واقعہ بیان کریں گے کہ جس نے سادات کرام کا احترام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے انعام کے طور پر ایمان کی دولت سے منور کر دیا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، صابر اور عابد رہتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے بیوی بچوں کو بلایا اور کہا، بیٹھو، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد صالح پر نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے یعنی قاصد کو دے۔ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ مرد صالح بیدار ہوا تو مسرت و شادمانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس نے الحق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور پھر یہ بھی محال ہے کہ حضور مجھے آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سو گیا تو قسمت کا ستارہ چمکا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار وسیع تھا۔ جب مجوسی کے سامنے پیش ہوا تو چونکہ مجوسی کے کارندے کافی تھے، اس نے اسے اجنبی دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد صالح نے فرمایا، وہ میرے اور تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ اس نے نوکروں اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب تخلیہ ہو گیا تو مرد صالح نے کہا، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، تمہارا نبی کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد صالح نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ شاہد ہے اور مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ دعا کون سی ہے؟ اس مرد صالح نے کہا کہ مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں کہ وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشین کارندوں کو بلایا اور کہا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے ہدایت قبول کر لی ہے اور میں نے تصدیق کی، اور میں ایمان لایا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے، اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے اور نہ میں اسے دیکھوں۔ تو چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تم بھی اسلام قبول کر لو تو تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تم میرے بیٹے اور نہ میں تمہارا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا،
ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا۔ اور اس نے بھی اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی، اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ یاد رہے ان کے مذہب کے مطابق انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ بہن اور بھائی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس مجوسی نے جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا، مجھے خدا کی قسم ہے میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے اس مرد صالح سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ تو مرد صالح نے کہا، ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے دعوت عام کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی کو سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہمارا دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی کی یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا، اور میں خود دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھیں ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور شہزادیوں نے کہا، امی جان، ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتی جب تک وہ مجوسی ہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے۔ اور اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکے لڑکی کو دے دی تھی اور نصف میں نے رکھا تھا۔ اور اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائی کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، اسے آپ لے جائیں۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ اور یہ تھا انعام و اکرام جو اس مجوسی کو سادات کی خدمت کرنے پر اور ان کا احترام کرنے پر ملا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سادات سے عقیدت کی اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔